الله الذي ذو العزة والإكرام والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله فرغرات الشريف الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانہ سبل احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلوات کے بعد دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت عنوان ہے 10 ربیع الاول شریف۔ آج دن ہے، اللہ تبارک و تعالی میلاد شریف کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک کو اللہ تعالی امت مسلمہ کے لیے سربلندیوں کا مہینہ بنا دے اور اللہ تعالی اس کی برکات سے ہم سب کے سینے دل روشن فرما دے۔ عزیز دوستو، اسلام بڑا فطرتی سا مذہب ہے، دین کا کوئی حکم بھی فطرت انسانی کے خلاف نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو اپنے دستے قدرت میں رکھا ہے، لیکن کسی چیز کو بھی انسان پر اس کی فطرت کے خلاف رب کریم نے نہیں رکھا۔ رب کریم چاہتا تو چونکہ دل اللہ کے دستے قدرت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے موڑ دیتا دین کی طرف، اور جس طرح چاہتا رب ویسے کرتا، لیکن مالک کریم نے اس طرح نہیں کیا، بلکہ رب فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو شانے دے کے دنیا میں بھیجا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ۔ میں نے محبوب کو گواہ بنایا ہے، خوشخبری دینے والا بنایا ہے، ڈر سنانے والا بنایا ہے، یہ شانیں دی ہیں لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ لوگ اللہ پر بھی ایمان لیں، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اتنا جاذب نظر بنایا، اتنا حسین بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود اطہر میں اتنا نور رکھا، اتنی کشش رکھی کہ صحابہ فرماتے ہیں حضور اور کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے، بے شک حضور چاند کے 2 ٹکڑے نہ بھی کرتے، بے شک محبوب ڈوبا ہوا سورج واپس نہ بھی لوٹاتے، درخت سجدے نہ بھی کرتے، پتھر کلمے نہ بھی پڑھتے، حضور کی انگلیوں سے بظاہر پانی نہ بھی جاری ہوتا، حضور کوئی اور معجزہ نہ بھی دکھاتے، تو حضور کا چہرہ ایسا حسین تھا کہ لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کو حسن دے کر اور خوبصورت حسن دے کر اور ایسی معصومیت دے کر دنیا میں بھیجا کہ لوگ چہرہ نور دیکھتے جاتے، حضور کا چہرہ نور ہی دیکھتے جاتے۔ تو بس نہ وہ کسی نے کیا خوب ترجمانی کی تھی کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر، اور سوچتی تو ہوگی نا دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر۔
اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ رعنائیاں دے کے دنیا میں بھیجا، وہ حسن کے جلوے دے کر بھیجا۔ ہم تو اپنی طبیعت کے مطابق چلتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ میں ذرا فارغ ہو جاؤں تو پھر میں نے نعتیں شروع کر دینی، فارغ ہو جاؤں تو پھر سیرت شروع کر دینی ہے۔ تو میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ صحابہ کے ساتھ سارے مسائل رہے، کافروں سے مقابلہ، منافقوں سے مقابلہ، دین دشمنوں سے مقابلہ، سارا کچھ رہا، ہمیشہ وہ سرحدوں پہ کھڑے رہے، تلواریں ان کے ہاتھ میں رہیں، نیزے ان کے پاس رہے، تیر ان کے سینوں پر سجے رہے، ہمیشہ وہ میدانوں میں رہے، ہمیشہ مشکلات کے سامنے رہے، پر ہمیشہ نبی پاک کی نعتیں بھی پڑھتے رہے، حضور کے تذکارے جمیلہ بھی وہ کرتے رہے۔ آخر تک تو جنگیں ہوتی رہی، فتح مکہ ہوئی، فتح مکہ کے بعد کیا معاملات ختم ہوئے؟ حضرت صدیق اکبر کے دور میں جنگ نہیں ہوئی، حضرت عمر کے دور میں جنگیں نہیں ہوئی، یہ تو سلسلہ چلتا رہا۔ اب اگر آپ کہیں گے کہ میں ساری چیزوں سے نکل کر ادھر آؤں گا تو حضور کے وہ جلوے، وہ حسن، وہ خوبصورتیاں، بلکہ جب بندہ پورا تھک جائے نا اور دنیا اسے پورا پریشان کر دے تو پھر وہ میرے نبی کے ذکر کی بات چھیڑے، غم نہ اسے دور لے جائیں گے، غم اسے وہ دور چلا جائے گا ان غموں سے، اور وہ کسی ایسی وادی میں جائے گا جو اسے نہلا دے گی، ٹھنڈا کر دے گی اس کے وجود۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اس خوبصورتی کا تذکرہ کرتے، نبی کریم علیہ السلام کے ان جلووں کا ذکر کرتے۔ دیکھیے نا بات ہو رہی ہے، ایک صحابی کہتے ہیں یار حضور کا چہرہ تلوار کی طرح روشن نہیں تھا۔ سبحان اللہ، تلوار آپ نے دیکھی ہے بالکل نئی تازی بن کے آئے تھے، اس کو یوں سامنے کرو نا تو اس پر کوئی شعاع پڑ جائے نا، کبھی سورج کی یا کبھی کسی ٹیوب لائٹ کی یا کسی بلب کی، تو وہ چمک اٹھتی ہے، خود اس میں سے شعاعیں نکلنے لگتی ہیں۔ تو ایک نے کہا کہ حضور کا چہرہ تلوار کی طرح روشن نہیں تھا، دوسرے کہنے لگے نہیں تلوار کی طرح تو نہیں تھا، حضور کا چہرہ تو چاند کی طرح روشن، اسی لیے کہ وہ چاند کی چاندنی خود بھی چمکتی ہے تو اوروں کو بھی تو چمکاتی ہے، اور وہ طبیعت کو اپنی طرف مائل بھی تو کرتی ہے نا۔ اور پھر ایک اور بات، کچھ خوبصورتیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں تھوڑا بہت ظاہر کا بھی دخل ہوتا ہے۔ چلو بندے نے منہ تو دھویا نا، چلو اس نے منہ تو دھویا ہوا ہے نا، چلو اٹھ کر کے اس نے کنگھی تو کی ہے نا، چلو میرا مطلب ہے کوئی خوشبو تو لگائی ہے نا، چلو پسینہ آ گیا تھا تو اب اس نے کپڑے بدل لیے، کچھ نہ کچھ تو ظاہر کا دخل ہوتا ہے۔ پر یہ وہ محبوب ہیں، جب دنیا میں آئے تو ناف بریدہ تھے، رب نے کنگھی کر کے بھیجا تھا، مالک کریم نے نا حضور کو سرما لگا کے بھیجا تھا، رسول کریم علیہ السلام کو بنا کے سجا کے سوار کے اور بنا کے اس طرح کا بھیجا تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کے پسینے سے اتنی خوشبو آتی تھی جتنی کسی کستوری سے بھی نہیں آیا تھا۔ بہتر اعجاز نبی پاک کا، کشش حضور کے چہرہ نور کی کشش، یعنی طبیعت مائل ہو جاتی، دل مائل ہو جاتا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام باہر نکلے ہوئے تھے شہر نور کی سرحدوں سے، تو ایک قافلے نے آ کے بسیرا کیا، ایک گھوڑا یا ایک اونٹ حضور کو پسند آ گیا، سودا کر لیا، فرمایا میں یہ، وہ قافلے آتے تھے نا سامان بیچنے کے لیے، شہروں کے باہر وہ رکتے تھے، تو وہ زمانہ نہیں تھا کہ جس میں جناب آپ ہوٹل میں جا کے ٹھہر جائیں گے اور جس میں بچوں کا خرچہ آپ دے دیں گے، تو ساتھ ہی سارے روانہ ہو جاتے تھے، بچے بھی، بچیاں بھی، گھر والے بھی، خیمے لگ جاتے تھے اور کھانے کی چیزیں پاس ہوتی تھی، جہاں رات ہوئی وہیں کھانا پک گیا، وہیں ٹھکانہ بنا لیا، اسی طرح سے نظام چلتا تھا۔ اور تجارت کر کے 6 8 ماہ کے بعد لوگ اپنے وطن کو لوٹتے تھے۔ باہر ایک مدینہ منورہ کے باہر ایک قافلے نے ڈیرا لگایا، حضور علیہ السلام نے ان سے اونٹ یا گھوڑا پسند کر لیا، محبوب کریم علیہ السلام نے خرید لیا۔ میں پھر آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ظاہری کوئی چیزیں میں اکٹھی کر لوں گا نا، کچھ چیزیں خرید لوں گا، میں کوئی سر پہ لگانے کی چیز خرید لوں گا، چہرے پہ لگانے کی، تو شاید میری کشش بڑھ جائے۔ معصومیت اور روشنی، یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ بعض اوقات خدا کی عطا ہوتی ہیں، اور بس ایک دفعہ کہنا، میں نے اس بات کو کھول کے بیان نہیں کرنا
آپ کے جو چہرے پر روشنی ہوتی ہے وہ روشنی آپ کے اندر کی ہوتی ہے جو باہر آ جاتی ہے. بہت سارے لوگ گورے رنگ کے نہیں ہوتے پر چہرے نورانی ہوتے کیونکہ وہ اندر کا حسن ہے جو باہر آ گیا ہے. اندر کی خوبصورتیاں باہر آیا کرتی ہیں. آپ کے اندر تقویٰ ہو، روشنی ہو، سچائی ہو، دیانت ہو، حسن ظن ہو، دل کے آپ صاف ہو. چلے میں اپنی بات تھوڑی کرنی ہے، حضرت سلطان باؤ کی کر لیتے ہیں. حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دل کالے نالوں منہ کالا چنگا. دل کالے نالوں منہ کالا چنگا پر جے کوئی رمز پچھانے. اگر کسی کو سمجھ آ جائے نا تو پھر دل نہیں کالا ہونا چاہیے، منہ ہو تو شاید پھر کام چلی جائے. جب بات آپ سے عرض کرنی ہے، بعد انہوں نے ڈیرا لگایا، حضور نے سامان خریدا، غلام ساتھ تھے، تو محبوب نے فرمایا بھئی یہ سودا تمہارا ہو گیا، میں جاتا ہوں گھر اور جا کے پیسے بھیجتا ہوں. حضور وہ جانور لے کے آگے بڑھے. اب پہلے تو وہ کھو ہی گئے نا حضور کی باتوں میں، حضور کے جلووں میں کھو ہی گئے نا. نماز پڑھا کے میں تیمل ویکھا میں کعبہ بھول گیا بھول گئی یعنی سب سوم سلاتا ایک کو یار دا فکر پہ آئی. پہلے تو کھو گئے نا، سمجھ ہی نہ آئی. اور جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے کے روانہ ہو گئے، ذرا آگے بڑھے تو ایک آدمی کہنے لگا جانتے ہو کس کو سودا بیچا ہے؟ نام، قبیلہ، خاندان، علاقہ، پتہ، ایڈریس کچھ پتہ؟ انہوں نے کہا نہیں. کہنے لگا ایسے بیچ دیا. یار ہوش ہی نہیں آئی. چلو دور نہیں گئے، وہ ہیں سامنے، آواز دے لو. بڑی سادی سی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں. ان سے کہو کہ وہ جانور باندھ جائیں، پیسے لے آئیں اور لے جائیں آ کے، سادی سی بات ہے. ایک شخص دوڑنے لگا تھا تو اس قبیلے کے سردار کی بیوی خیمے کے اندر سے پردے کی اوٹ سے دیکھ رہی تھی منظر. وہ ذرا پردہ سرکا کے بولی، کہنے لگی خبردار پیچھے کوئی نہ جائے، پیسے آگے تو لے لینا، نہ آئے تو میں دے دوں. یوں کر کے لوگوں کی توجہ بی بی کی جانب بڑی. تو جانتی ہے، نام کا پتہ ہے، قبیلے کا پتہ ہے، ایڈریس جانتی ہے؟ کہنے لگی نہیں. تو کہا گارنٹی کیوں دے رہی ہو؟ کہنے لگی تم نے چہرہ نہیں دیکھا، تم نے چہرہ نہیں دیکھا، وہ تیریاں دیکھ کے ادامہ میں مرید ہو گئی. تم نے چہرہ نہیں دیکھا محبوب کا. کہنے لگی محبوب جب تک تم سے باتیں کرتے رہے نظریں جھکی رہی. سونے کے جملے کو گننا چاہتا تو گن سکتا تھا. ان کی باتوں میں کشش تھی، ان کے جملوں میں رانائی تھی، ان کا کوئی کلام کرنا حکمت سے بھرپور تھا، اور ان کے چہرے کی معصومیت، آنکھوں کا نور، پیشانی کا حسن مجھے بتا رہا تھا کہ اس طرح کے چہرے جھوٹوں کے نہیں ہوا کرتے. اس طرح کے چہرے، حضور کا چہرہ ہی ایسا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یعنی رب کریم نے فرمایا کہ تم ادھر ادھر کیوں بھاگتے ہو، تمہیں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ. اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو محبوب آپ ان سے کہیں فاتبعونی، یہ آپ کی پیروی کریں، یہ آپ کے دروازے پہ آئیں، پھر آئیں، پھر کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا، اللہ خود ان سے محبت کرے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور پتہ بات کس طرح کرتے تھے؟ اتنی ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے کہ حضور کا ہر جملہ دوسرے سے جدا ہوتا. اور فرماتی ہیں کہ اس قدر زیادہ حضور کے کلام میں مٹھاس اور شرینی ہوتی کہ اگر کوئی حضور کی باتیں گننا چاہتا تو گن سکتا تھا. اگر کوئی آپ تو اب میرے اپنے ہیں نا جی، اب تو دوستی پرانی ہوتی جا رہی ہے، آپ تو غصہ کرتے نہیں میری باتوں میں، کئی لوگ کر لیتے ہیں. یعنی ہمارے زمانے میں نا باتیں کرنے کا شوق بڑا ہے. آپ تھوڑی باتیں کریں تاکہ آپ کی باتوں کی قدر کی جائے. آپ اتنی تو نہ کر دیں کہ جملے ہی بے قدرے ہو جائیں، لفظ ہی بے حرمت ہو جائیں، کوئی مطلب آپ کی بات کی قدر ہی نہ جانے. غلام فریدہ دل بھی اتھے دئیے جتھے اگلا قدر بھی جانے. جب آپ کا انداز تو اس طرح کا ہونا کہ یار کوئی اتنی زیادہ باتیں، حضور نہ دھیما لہجہ اور جملہ جملے سے جدا. حضور کے وجود کو رب نے رانائیاں دی. سادہ ہی لباس پہنا ہے حضور نے ہمیشہ، اس پر پیبند رہے. امامہ مہینوں وہی رہا جو پہلے تھا. نالین مبارک
کبھی کبھی بیٹھ کر سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور گھر میں گانٹھ لیتے. وہ میرے سنگیو تم کیا سمجھتے ہو کہ بہت زیادہ مہنگا لباس ہو تو پھر اس کے اندر وقار بڑھتا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ انسان بہت زیادہ مہنگے جوتے پہن لے تو پھر اس کا قد اونچا ہوتا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ بہت مہنگی دکان سے ہو کر کے نکلیں تو وہ سج اور سنور جائیں گے؟ سادہ لباس ہو اور سچائی سے بھرپور ہو. وہ جتنے کپڑے ہو نا وجود پہ ان کا دانا دانا حلال پیسوں کا ہو. جوتا سادہ ہو لیکن وہ جدھر بھی اٹھے خیر کے رستے کی طرف جائے. وہ شر کا کبھی بھی سفر نہ کرے تو خود بخود نورانیت پیدا ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے نا اپنے محبوب کو جلوے دے کے خوبصورتیاں دے کے 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان کی جسے پیار کرتا ہے. ایک بندہ خوبصورت بڑا ہے تو پیار ہو گیا, تو حضور جیسا تو خوبصورت ہے ہی کوئی نہیں. حضرت سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے اور ہر لحاظ سے بڑے تھے. حسب کے لحاظ سے بھی, نسب کے لحاظ سے بھی, کلام کے لحاظ سے بھی, علم کے لحاظ سے بھی, تقوی کے لیے بڑے تھے اور بڑا اللہ نے علم دیا تھا. آپ ان کی کتابیں دیکھیں, لیکن جب وہ حضور کے تذکرے کی بات کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں یار حضور کے حسن پہ کلام کرنا ہمارے پاس کی بات نہیں, کیونکہ جب کسی نے کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے تو کوئی مثال بھی تو دینی ہوتی ہے. تو کوئی مثال ایسی ہو تو حضور کے لیے دینا. نہیں یہ بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئی, صحیح بات ہے. وہی مثال دینی ہوتی ہے نا کہ جی یہ جس طرح ہے نا اس طرح کر کے فلانی بات مثال ہوتی ہے نا جی. کسی چیز کو کسی پر استدلال کیا جاتا ہے, مثال دی جاتی ہے, تو کس پر مثال دے, مثلا کیا سامنے کرے, کیا دکھائیں. تو پیر صاحب کہتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. بڑے منطقی ہیں, بڑے فلسفی ہیں, بڑی باتیں ہیں, لیکن کہتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی, کوئی مثل ہی نہیں ڈھولن دی. پھر اپنے آپ کو کہنے لگے تو چپ کر مہر علی, پیچھے جا نہیں بولن دی, تو بات ہی نہ کر. یہ وہ مقام ہی نہیں ہے کہ جہاں انسان کلام کرے, تو بات ہی نہ کر. تو حسن و جمال. پھر نہ کچھ لوگ کسی بندے کے فضل و کمال سے پیار کرتے ہیں کہ بندہ عالم بڑا ہے, قابلیت بڑی ہے, اوہ بڑا قابل آدمی ہے. دنیا کی قابلیت جہاں ختم ہوتی ہے نا وہاں سے حضور کی گرد راہ شروع ہوتی ہے. میں نے حضور کے قدم نہیں کہا کیونکہ وہ تو بڑی دور کی بات ہے. جہاں سے انسان ساری عقلیں جہاں جواب دے جائیں, اللہ نے وہ کمالات دیے, وہ اعزاز دیے, وہ شعور دیا, وہ حکمت دی. سارے عرب کے قبیلے نہ لڑ رہے تھے. انہوں نے مکہ مکرمہ جب تعمیر کر لیا نا, حضور نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا, وہ سارے لڑائی کر رہے تھے. لڑائی کس بات پہ کر رہے تھے کہ حجر اسود ہم نے رکھنا ہے. بہت سارے بندے نا, تو ہم تو خیر اس گل کا نہیں پتا ساڈے ملک چ کدو پٹیاں نہیں لڑائی ہوتی ہے کہ میرے نام نہیں لگنی چاہیے, کہ میرے نام نہیں نہ ہوتی. اللہ ہی خیر. تو وہ لڑائی یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے, پٹی تختی نام, میرا نام, مہمان خصوصی, مہمان خاص, یہ بڑا رٹا ہے. تو اب وہ حجر اسود لگانا ہے اپنی جگہ پہ, خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی ہے سب نے مل کے. حضور علیہ السلام بھی اس میں شریک ہوئے. اب سارے لڑائی کر رہے ہیں, حجر اسود میں نے رکھنا, حجر اسود میں نے رکھنا, بلکہ بعض قبیلے تو ایسے تھے کہ انہوں نے خون کا پیالہ منگا کے اس میں ہاتھ ڈبو کے قسم بھی کھا لی کہ مر جائیں گے یا مار دیں گے, کسی اور کو نہیں لگانے دیں گے. خون ریزی کا خطرہ تھا, قتل و غارت گری کا خطرہ تھا. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بالآخر نے ایک بات طے ہوئی کہ یار چپ کر جاؤ, جو بھی سب سے پہلے یہاں داخل ہوں گے نا وہ کوئی بھی آئے ان سے فیصلہ کرا لیں گے. کہتے ہیں خدا نے رحمت کی تشریف کون لائے, رسول کریم نبی کریم آ گئے. جب حضور آئے تو کہنے لگے موج بن گئی, یہ تو صادق اور امین آ گئے, ان پر تو سب کا اعتماد ہے. حضور کا فہم, فراست, شعور دیکھیے گا, حکمت اور دانائی دیکھیے, فضل و کمال دیکھیے. حضور آئے, اب وہاں تو حالات اتنے گرم ہو گئے ہیں, عروج پہ چلے گئے ہیں کہ مرانے تک لوگ پہنچ گئے. کس تدبر سے حضور نے کنٹرول کیا.
کیا اللہ نے حکمت عطا فرمائی ہے. حضور نے چہرے دیکھے، حضور جانتے تھے نا ان کو. حضور کا خاندان تھا، قبیلہ تھا، علاقہ تھا. یہ تو مرنے مرانے پہ آ گئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے رکھنا جی، ہم نے رکھنا جی، ہم نے رکھنا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، کرتے ہیں فیصلہ. فرسٹ ایک نہیں آنا ہوتا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ اعلان کرنے والا جب اعلان کرتا ہے نا، جو قابل ٹیچر ہو، تو یہ نہیں کہتا باقی نکمے رہ گئے. وہ کہتا بھی میں نے سب نے کی تھی تو پہلا نمبر فلانے کا آیا ہے. یہ دانائی کی بات ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب کا دل کر رہا ہے دل اسود رکھنے کو. اب حضور اب وہ طے کر چکے تھے کہ جو فیصلہ کریں گے مان لیں گے. تو فیصلہ تو کسی ایک کے حق میں آنا تھا، وہ تو طے کر چکے تھے. چلے وہ مان بھی لیتے، جب انہوں نے کیا جو لیا تھا مان لیں گے، وہ مان بھی لیتے. لیکن ہر کسی بات تو دل میں رہ جاتی ہے نا کہ ہم پیچھے رہ گئے. رہ جاتی ہے کہ نہیں رہ جاتی؟ حضور نے کیا فرمایا؟ محبوب نے چادر بچھائی، حجر اسود اٹھا کے چادر پہ رکھا. فرمایا سارے ایک ایک کونا پکڑ لو. سب نے ایک ایک کونا پکڑا اور وہاں لے گئے جہاں حجر اسود آج نصب ہے. حضور نے اپنے دستے مبارک سے اٹھا کے رکھا، وہاں نصب کر دیا. پلٹ کے 12 قبیلوں کی طرف دیکھا تو سارے راضی تھے. یعنی سارے سمجھ رہے تھے میں بھی تو ساتھ ہی تھا نا، میں بھی تو ساتھ ہی تھا نا، میں بھی تو ساتھ ہی تھا. تجھے کوئی سبق نہیں پڑھا سکتا. تم مت سمجھنا کہ فلانے آدمی کے پیچھے چلوں گا تو مجھے سبق پڑھائے گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. مت سمجھنا فلانا اسکالر مجھے آگے لے جائے گا تو میری بات بن جائے. مت سمجھنا کہ فلاں آدمی بڑا معاملہ فہم ہے تو میں پیچھے لگوں گا تو بات بن جائے گی. نہ، مشورہ مان بریلوی کے امام کا. حاضر بریلوی نے کہا ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، ورنہ عمر بھر ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو. قافلہ تو ہے رضا، اول گیا آخر گیا. تو تیسری ایک وجہ علماء نے لکھی ہے کہ کسی بندے کا احسان بڑا ہو تو بندہ اس سے پیار کرتا ہے. فلانے کے احسانات بڑے ہیں تو بندہ اس سے بڑے مجبور ہیں. آج غریب بڑی تکلیف میں، ملازم آدمی بڑی سخت آزمائش سے گزرتا ہے. لیکن ملازم ہی ہونا، غلام تو نہیں ہونا کسی کا. یہ احسان ہے میرے نبی کا کہ تم ہاتھ اٹھا کے کہتے ہو کہ تیرے غلام ہیں. یہ احسان ہے میرے رسول پاک کا. میرے ایک دوست ہیں تو بڑا دلیر آدمی ہے، بڑا جیدار ہے، بڑا سیاح ہے، بڑا وزادار ہے. بس سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اللہ کرے کہ کچھ رویوں میں تبدیلیاں آئیں ہمارے. وہ بڑا وزادار آدمی ہے اور بڑا نفیس انسان ہے، لیکن ان کا بہنوئی انہیں بڑا پریشان کرتا ہے. تو میں نے بھی ایک دن وہ اکثر مجھے دعا کے لیے کہتے رہتے کو بات کرتے. تو میری ایک دن ان کے بہنوئی سے ملاقات ہو گئی. تو وہ بندہ دیکھ کے نا ساری اللہ کی مخلوق ہے، ہر بندے کو اللہ نے بڑی عظمتیں دی ہیں، لیکن وہ بندہ کہاں اور یہ بندہ کہاں. وہ حالات دیکھنا تو بھی یہ دیکھ کے تو میں نے کہا یہ بیچارہ دیکھو نا، اب یہ اس کی پوزیشن کیا ہے علمی فکری اور وہ کہاں ہے. تو میں نے اس شخص کو دیکھا تو میں نے کہا یار اس کے ساتھ وقت گزارتے ہو تو مطلب طبیعت کے لحاظ سے بڑی عجیب و غریب حرکات کی مالک شخصیت ہے، تو کیسے وقت بتا دیتے ہیں. تو وہ کہنے لگا، اس نے بڑی سخت بات کی. کہنے لگا پیر صاحب میں تو شاید اس طرح کے بندے کو ملازم بھی نہ رکھتا اپنا، پر بہن کا مسئلہ ہے. اب میں جو آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں آپ سمجھیں، آپ میری بات کو سمجھیں. یعنی اخلاقی طور پر کمزوریاں اتنی زیادہ ہیں کہ میں نہ رکھ سکتا. اخلاقی کمزوریاں کوئی مالی یا دیگر مسئلہ نہیں. کہنے لگا میں شاید ملازم بھی نہ رکھتا پر مسئلہ بہن کا ہے. وہ کوئی اور کہہ رہے تھے، میرا دل کہیں اور پہنچ گیا. میں نے کہا دیکھ لو بھائی کتنے کتنے سخت لوگوں سے مقابلہ کرتے ہیں. ان لوگوں کی باتیں سنتے ہیں جن کی کبھی نہ سنتے. سسر اس کی بات سنتا ہے اس داماد کی جس کی کبھی نہ سنتا. لیکن یہ بیٹی کے ساتھ پیار دل میں کس نے ڈالا؟ یہ بہن کی محبت کس نے ڈالی؟ کہ بھائی اپنی انسلٹ کرا لیتے ہیں، گردن جھکا دیتے ہیں. بڑا قد ہونے کے باوجود جھک کیوں؟ اس لیے کہ مدینے والے رسول نے کہہ دیا ہے کہ جو بہن اور بیٹی پار بھی آئے گا جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے گا. ورنہ تو انہیں بیٹیوں کو لوگ زندہ ہوتے ہی پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے. تو یہ سارا حضور کا احسان ہے.
کہ لوگوں کے دلوں میں ایسی باتیں پیدا کر دی کہ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، انہی بیٹیوں بہنوں کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، بڑا بڑا لوگ احسان کر رہے ہیں۔ حضور کے جو احسانات ہیں نا ہمارے وجود پر، وہ کوئی بندہ شمار کرنا چاہے تو زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، وہ احسانات شمار تو پھر ہمیں زیادہ وقت حضور کی نعتوں پہ نہیں لگانا چاہیے، پھر حضور سے پیار نہیں کرنا چاہیے، پھر آگے بڑھیں۔ اس پیار سے ملے گا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو تمہیں ایماندار ہونے کی حلاوت نصیب ہو جائے گی۔ ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے مزیدار کھانا، ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے من پسند کھانا۔ ان دونوں میں نہ کچھ دنوں سے بیمار ہوں تو ڈاکٹر صاحب نے نا میرے کھانے شانے بند کر دیے، یعنی فل نہیں بند کیے، فل نہیں بند کیے۔ انہوں نے کہا مرچ نہیں کھانی، مسالہ نہیں کھانا، فلانا نہیں کھانا، فلانا نہیں کھانا۔ تو ایک دن مجھے گھر والے کہنے لگے دہی کے ساتھ روٹی کھانی ہے۔ اب سادے دہی کے ساتھ آپ کتنی کو کھا سکتے ہیں؟ تو کہنے لگے روٹی اور پکا دیا۔ میں کیا کہ اوکھی پکی دہی کے ساتھ روٹی کیسے کھائی جا سکتی ہے؟ مشکل کام ہے بھائی، کبھی بندہ بیمار ہو جائے تو یہ کام کرنا، میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں بھائی؟ ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے ہمارے بچے ہیں نا گھروں کے اندر، تو ان کی مرضی کی چیز نہ پکی ہو تو کہتے ہیں مجھے بھوک نہیں ہے، اس کو لے جائیں، سبزی بھی پک گئی ہے۔ ویسے یہ دور ہے ہمارا، ورنہ پچھلے دور میں ایسا نہیں ہوتا، وہ میں نے نہیں کھانا جو لے جاؤ۔ لیکن اسی بچے کی پسند کا کھانا پکا ہو تو وہ پلیٹ سے اوپر اماں پنڈیا سے پلیٹ اٹھاتی ہے تو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، کہتا آج تو مزہ آئے گا۔ مزے کا کھانا ہو تو ایک کی بجائے 1.5 روٹی بھی کھائی جاتی ہے، انسانی مزاج ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اب جو میں حدیث عرض کرنے لگا اس پر تھوڑا آپ غور کریں، یہ بخاری مسلم کی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا 3 چیزیں پیدا کرو ایمان کا مزہ نصیب ہو جائے گا۔ ایک ہے مومن ہونا اور ایک ہے مومن ہونے کا مزہ آنا۔ کمال ہو گئی اب مومن ہے، 3 چیزیں پیدا کرو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے گا۔ یا رسول اللہ کون کون سی؟ تو حضور نے فرمایا سب سے پہلی یہ کہ ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرو۔ ہر چیز سے ہم تو کہہ دیتے ہیں دعویٰ کرنا ہے، دعوے میں کون سا کسی بندے نے دلیل مانگنی ہے، لیکن صحابہ بڑے کھرے سچے پکے لوگ تھے جی۔ اللہ تبارک و تعالی کہ چنے ہوئے لوگ تھے نا، جو رب نے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے چنے، تو بڑی سچی باتیں کرتے تھے۔ حضرت عمر نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ پیارے، جان کے علاوہ کہہ دیا، سچی بات کی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ سینے پہ ہاتھ بھی رکھا اور فرمایا عمر ابھی تیرا ایمان نہیں مکمل ہوا۔ ٹھیک ہے وہاں سے سچ آیا تو جواب بھی یہاں سے، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، فرمایا جا ابھی نہیں مکمل ہوا، ختم ہو گئی بات۔ تو شیخ محقق کہتے ہیں پتہ نہیں حضور کے اس دست مبارک کا فیض ملا حضرت عمر کو، فوراً ہی جناب عمر کہنے لگے حضور مسئلہ ٹھیک ہو گیا، بات بن گئی، آپ حکم کریں میں جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں۔ ایمان مکمل ہوا۔ ہمیں پتہ مزہ کیوں نہیں آ رہا؟ کچھ چیزیں ہمیں زیادہ پیاری ہیں، اپنی تجوری ہمیں زیادہ پیاری ہے معاذ اللہ۔ بعض جگہ برادریاں، قبیلے، فیکٹریاں، دوست یار یہ رکاوٹ بن جاتے ہیں رب رسول کے راستے۔ کچھ ایسے بت پال رکھے ہیں جن کو توڑنا بڑا ضروری ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ شاگرد بن جاتے ہیں، مرید بن جاتے ہیں، عقیدت مند بن جاتے ہیں، پر وہ اندر کا بت نہیں توڑتے۔ آپ فرش کرا کے کہیں کہ بارش پڑے گی تو سبزہ اگے گا، تو بھائی فرش پہ نہیں اگتا، اس کے لیے زمین بھی تو زرخیز چاہیے۔ آپ یہ فرش بھی تو توڑے نا، کچھ یہاں بھی تو ہونا، تو پھر پانی بھی کوئی چیز اگائے گا۔ باہر سے جتنا مرضی پانی ہو تو اندر ہی آپ نے فرش کرایا، اوپر آپ نے سنگ مرمر لگایا، تو کیسے فیض اندر جائے؟ خدا را بات کو سمجھے، جب تک ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول پیارے نہیں ہوتے تب تک تو یہ تقریر کرنے کا مزہ نہیں، نعت پڑھنے کا مزہ نہیں، تب تک تو ذائقہ نہیں کسی چیز کا بھی۔ حضور نے فرمایا 3 چیزیں پیدا کرو، ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار، اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو رب رسول کے لیے کرو۔ یہ دنیا داری کے تعلقات ختم کر دو کہ مجھے کام پڑ گیا تو میرے کام آئے گا، تو میں اس لیے چائے پلا رہا ہوں کہ کل کو میں بلاؤں گا تو وہ آئے گا تو میری نہ،
یہ دنیا داری بیچ میں سے نکال دو، بالکل ختم کرو، ہر شخص سے تعلق اللہ کی رضا کے لیے۔ اور تیسرا میرے کریم فرمانے لگے کہ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہوگا جتنا بندے کو آگ میں جانا ناپسند ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں پیدا کرو، تمہیں ایماندار ہونے کا مزہ آ جائے گا، لطف نصیب ہوگا ایماندار ہونے۔ ذائقہ، ہم نا چونکہ وہ سارے کام رسمی کرنے لگ گئے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ۔ میں اس دفعہ میں نے ملاد شریف پہ دوستوں سے کہا ہے، میں یہ کون ہوتا ہوں کہنے والا کہ آپ میں ذوق نہیں، لیکن ذوق تھوڑا سا بڑھا لیں، ہے صحیح اسے تھوڑا سا نہیں سمجھ رہی بات۔ سال کے بعد کوئی چیز نکالے تو جھاڑ پونچھ تو کرنی پڑتی ہے کہ نہیں، تھوڑا بہت اسے ریپیئر کرنا پڑتا ہے نا۔ تو ذوق ملاد شریف آ جائے تھوڑا سا، ہے صحیح تھوڑا سا۔ یعنی وہ بیٹی نے پہلی دفعہ گھر میں سالن پکایا ہے تو اس نے ابا جی کے پاس لا کے رکھا ہے، تو ابا جی اس کی خواہش کی تعریف کریں گے تو اس نے بڑی محنت بھی کی، پوچھ پوچھ کے اماں سے پکایا ہے، تو ابا جی نے لقمہ لگایا تو اس نے کہا ابا جی کا پتر بڑا کمال پکا ہے، تھوڑا جا نمک لایا ہے بس، باقی سارا ٹھیک ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات کی، بس تھوڑا سا نمک لیا تو لیا یہ ڈال دیا، پورا ہو گیا، مزے دار سارا ہی ٹھیک تھا، ہلکا سا نا بس سارا کچھ ٹھیک ہے۔ ملاد شریف پہ تھوڑا سا ذرا ذوق اور بڑھا لیں، تھوڑا سا ذرا ذوق ہے، تھوڑا سا ذوق ذرا اور بڑھ جائے، ذرا درود شریف اور بڑھ جائے، ذرا اخلاص تھوڑا اور بڑھ جائے، ذرا لنگر تقسیم کرنے میں رنگ تھوڑا۔ میں نے اس دفعہ دوستوں سے کہا مہربانی کرو ملاد شریف میں جس طرح کا کھانا پیر صاحب کا اسی طرح کا مرید صاحب کا۔ جنہوں کو ناراض ہونا چاہیے، آپ کو تو نہیں ہونا چاہیے، آپ بلا وجہ بول بول کے دیکھ رہے ہیں۔ سب کا کھانا ایک جیسا، نعت خاں بھی وہی کھائے، عام آدمی بھی وہی کھائے، اور کوئی بندہ میرے نبی پاک کے میلاد کے نام کا لنگر چھت سے نہ پھینکے۔ ہم تو ابا دادا کا ختم دلائیں تو بٹھا کے ادب سے کھلاتے ہیں، اور یہ چھتوں سے پھینکنا حضور کے نام کا۔ اور سارے لوگ نہیں گوشت روز کھاتے یا نہیں کھاتے، کئی ہفتے کے بعد بھی کھاتے، اور چاولوں میں پڑ بھی جائے تو بچے بوٹیوں سے لڑتے ہیں، میں نے کھانی ہے میں نے کھانی ہے، تو زیادہ گوشت کے چاول پکا بٹھا کے کھلا، غریب اپنے سارے بچے لے کے آئے، آنے دے اسے بیٹھنے دے۔ لوگوں نے غریبی دیکھی نہیں ہوتی، انہیں پتہ نہیں ہوتا، جنہوں نے دیکھی ہوتی ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ غریب آدمی کو دیر کے بعد گوشت والے چاول ملے تو جلدی جلدی کھاتا ہے۔ تو چھوٹا بچہ جب جلدی جلدی کھا رہا ہوگا نا، جلدی جلدی اور زیادہ بوٹیاں کھا رہا ہوگا، تو پھر وہ اپنے ابا جی سے پوچھے گا ابا جی آج کی ہے بڑا گوشت پہ لگتا ہے، آج کی ہے، تو ہو سکتا ہے ابا ماتھا بھی چوم گئے اور رو بھی پڑے، تو کہ پتر آج راج راج کے کھا، آج غریبوں کے نبی کا میلاد چلا۔ آپ دیکھنا انداز ہی بدل جائے گا۔ میں نے کہا تھوڑی سی نا چیزوں میں ترمیم کر لیں، تھوڑا سا اس کو مزید بہتر کر لیں، تھوڑی سی اس کے اندر اصطلاحات کر لیں، تھوڑا حسن اور بڑھا لیں۔ ذوق ہے پر تھوڑا سا نا چاہت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالکل اچانک سامنے آئے تو ایک صحابی نے سلام لے کے چہرہ نور دیکھا، یا رسول اللہ میں قربان جاؤں، طبیعت مبارک ٹھیک ہے؟ حضور تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگے کئی دنوں سے میں نے کھایا کچھ نہیں۔ یہ دو جہاں کے شاہ ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضور نے فرمایا کئی دنوں سے کھایا کچھ نہیں۔ صحابی دوڑے گئے، اپنے گھر جا کے پوچھا کچھ چیز ہے؟ گھر والوں نے کہا کوئی نہیں، ادھر ٹٹولا ادھر ٹٹولا، کچھ نہ ملا۔ بنو قریظہ یہودیوں کا محلہ تھا، ان کے باغات تھے، دوڑے دوڑے وہاں پہنچ گئے، جا کے کہنے لگے مزدوری کوئی ہے کرنے والی؟ ایک شخص نے کہا درختوں کو پانی دینا ہے، پر ایک ڈول پانی کا نکالو گے نا، پانی بھی ذرا گہرا ہے کنویں میں، ایک ڈول نکالو گے تو ایک کھجور ملے گی۔ کپڑا بچھا لیا، ایک طرف جھولی بچھا لی، اور پانی کے ڈول نکالنے لگے، ایک نکالتے تو ایک کھجور ملتی، کھجور رکھ لیتے، ایک ڈول نکالتے تو ایک کھجور ملتی، رکھ لیتے۔ تینوں لب دیانا سی آپ گواچے، رونا کھجور ایک ایک سمیٹ کے، وہ جب جھولی بھر گئی تو اٹھا کے لائے۔ حضور بیٹھے تھے تو لا کے پیش کر دی۔ نبی کریم کی بات، کسے سر دستار امامت، اس علم پڑھامن سکھے، کسے نے پہنے فقر دا چوغا، انہیں زہد کمامن سکھے ہے،
آدم ایک مقدر ساڈا اساں یار مناون سیکھیا رکھا جا کے وہاں رکھا. تو ایک شاعر نے نا اپنے رنگ میں لوگ بات کرتے ہیں نا تو اس نے اپنے رنگ میں کہا کہ تو ویکھنا مقدر ساڈا اساں یار مناون سیکھیا ہے. تو لا کے نا وہ حضور کی بارگاہ میں رکھا تو محبوب نے کھجور اٹھا کے منہ میں رکھی. سارا کچھ جانتے ہیں نا حضور کہاں سے ہو کے آیا ہے. تحفے کی قیمت نہیں ہوتی, تحفے میں تو خلوص ہوتا ہے. سارا کچھ جانتا ہے نا حضور. تو میرے کریم محبوب علیہ السلام نے کھجور منہ میں رکھی اور پوچھا کہ کس چیز نے تجھے مجبور کیا یہ کام کرنے کا, کس نے مجبور کیا بتانا, کس شے نے مجبور کیا. حضور نے تو حکم نہیں دیا تھا, پوچھا کس چیز نے مجبور کیا. وہ زیادہ جملے نہیں, سادے آدمی تھے, فوراً عرض کرنے لگے حضور ہمیں کون مجبور کر سکتا ہے, مجھے تو آپ کی محبت نے مجبور کیا. یہ نا محبت کی مجبوری ہے. سیاست کے جھگڑے اساں چھوڑ ڈٹے, یہ محبت کا جھگڑا ہے, چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ محبت ہے جس نے مجبور کر دیا. آپ میرے عزیز اس بات کو سمجھیں, یہ جو جب تک آپ کا ذوق نہیں نہ ہوتا, ذوق سارے فیکٹریوں والے محفلیں نہیں کرا سکتے, سارے دفتروں والے محفلیں نہیں کرا سکتے, سارے مولوی بھی محفلیں نہیں کرا سکتے. چلیں میں خشک سمجھ لے عام, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں رات بھی ایک جگہ تھا تو ایک بچے نے آ کے گاڑی کے یوں دستک دے کے کہا ملا شریف ہے چندہ دیو. تو ساری دنیا حضور کے نام کا کھاتی ہے, تو ہم تو بالکل ہی حضور کے نام کا کھاتے ہیں. جنہوں نے اس دفعہ جمعہ ہمارے پاس پڑھا, میں نے جمعے میں اعلان کیا کہ کوئی بندہ ہمیں میلاد کا چندہ نہ دے. ایک جلسہ میں نہیں اسی جیب ہی جو کر سکتے, یہ جیب سے کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ حضور کا میلاد ہے. اور مجھے ایک صاحب نے ایک دفعہ نا لائٹیں دیکھ کے ذرا جلدی لگ جاتی ہے ہماری مسجد میں, تو لائٹیں دیکھ کے کہا بڑا خرچہ کر دیو بھائی, ٹائم نہیں لوا لیں جی. میں کیا بس یہ اتنا کچھ چلے ہے, جو تاریاں کے چلتا تو بھی توڑ کے لا جاؤں. جہاں تک چلتا ہے اتنا ہی کرنا ہے نا بھائی. جہاں تک طاقت ہے, انسان ہے, کمزور ہے, جتنا چلتا ہے اتنا ہی. ورنہ ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے کہا تھا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم. پیدائش مولا کی دھوم اور مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے, اور خاک ہو جائے عدو جل کر, مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. تو اپنی ذوق کو تھوڑا سا بڑھائیں, شوق کو تھوڑا سا بڑھائیں. مجھے پتہ ہے بڑی دنیا جلسوں پہ جاتی ہے, مجھے پتہ ہے, بتاتے بھی ہیں میں نصاب کو کہ میں اتنے بندے لے کے آئے. مجھے پتہ ہے کس طرح گاڑیوں پہ فلیکسیں لگائی جاتی ہیں, مجھے پتہ ہے کیسے کیسے رنگ بنائے جاتے ہیں. نصیبوں والے نہیں, یہ مدینے والے کنارے لگاتے ہو, حضور کی بات کرتے ہو, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہو. اس اعزاز کو سمجھے اور اپنی ذوق کو دوبالا کریں, اپنی طبیعت میں وسعت لائیں. بات ختم کرنے لگا ہوں. 12 ربیع الاول شریف کو صبح اٹھنا ہے, پہلے فجر کی نماز پڑھنی ہے. کیوں نہیں یہ سارے بولے, کیوں اللہ کو خوش رکھے. فجر کی نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ, اس لیے کہ یہ بھی میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اس سے بھی حضور راضی ہوتے ہیں, اور یہ سب سے ضروری کام ہے. تو نماز پڑھیں, پھر اس کے بعد نا آپ صبح سے لے کے مغرب تک 1 منٹ کے لیے بھی زبان سے درود و سلام نہ ہٹے. سارا دن درود شریف پڑھیں, اور میلاد شریف کا جلوس جہاں بھی ہو اس میں پہنچ جائیں. اور میں نے کہا کہ اس میں ذوق ضروری ہے, ذوق ہو, شوق ہو. محفل کوئی بھی کرائے, کہاں بھی کرائے, ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ محبوب کے نام کی کرائے. آپ وہاں پہنچیں جہاں بھی آپ کو موقع میسر آئے. کوشش کریں کہ رشتہ داروں کو سب کو معاف کر دیں. میلاد شریف آنے سے پہلے کوشش کریں, آپ کوشش کریں کہ آپ کسی غریب کو کھانا کھلائیں اور اس کو اعزاز دیں. کسی کو کپڑے لے کے دے سکتے ہوں تو کپڑے لے کے دیں. کوشش کریں غریب پروری کریں, دل سے نکال دیں باتیں, لوگوں کو بھی معافی دیں. آپ بالکل کہیں یار آج حضور کا میلاد شریف. مجھے بڑا یاد ہے, ایک دوست نے ایک دفعہ نا مجھے کہا کہ پیر صاحب ایک بندے سے پیسے لینے تھے, تو بیٹے کی شادی تھی, سویرے سویرے مل گیا, تو دیکھ کے دوڑنے لگا. میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا پیسے نہیں ہے تو ڈر آ رہا ہے.
کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ جا آج میرے بیٹے کی شادی ہے میں نے معاف کیا. تو میں نے کہا اگر بیٹے کی شادی میں بندہ اتنا راضی ہوتا ہے تو حضور کے میلاد پہ نہیں سب کو معاف کر دینا چاہیے. دل صاف کر کے للہیت کے خلوص کے ساتھ آپ شرکت کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بیٹھے جی بیٹھے سوال آپ لوگ پوچھتے ہیں. یہ سوال ہے جو آپ کی نشست تھی نہیں سرے سے. اللہ تعالیٰ یہ تربیت تھی سا ہمارا ایک سلسلہ ہے آپ ہمیں اسی میں رہنے دیں. اور ایک بات اور ہے بعض سوال ذاتی قسم کے ایک آدمی سے منسلک سوالات ہوتے ہیں تو وہ سوالات جو ہیں وہ آپ اکیلے میں پوچھ لیں. کسی وقت وہاں ہمارے کچھ دوست ہیں اس نمبر پہ آپ بھیج دیں گے سوال تو آپ کو اس کا جواب بھی آ جائے گا. بہرحال اب آپ نے پوچھ لیا ہے تو بتا دیتا ہوں. کسی پیر صاحب کا وصال ہو گیا تو دوسری جگہ بیعت. تو بھائی بات یہ ہے کہ بیعت ہوتی ہے تربیت کے لیے. اگر آپ کی تربیت نہیں ہوئی تو کسی اور جگہ چلے جائیں وہاں سے تربیت لے لیں شیخ اگر چلے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو میرے اندر کی ضروریات تھی میرے شیخ نے پوری کر دی ہے وصال تک تو پھر کہیں اور جانے کی ضرورت ہے. بات کی سمجھ آ گئی ہے. دوسرا یہ کہا کہ پیر صاحب کا بیٹا اگر پیر صاحب مقرر کر دیں تو ان کا ادب. دو چیزیں ہیں. ایک کیا کوئی بندہ کسی منصب کا اہل ہے وہ بات الگ ہے. ایک یہ کہ کسی کی کسی سے نسبت ہے وہ بات. استاد کے بیٹے کا ادب نہیں کرتے کہ میرے استاد جی کا بیٹا ہے. بات کی سمجھ آ رہی. اس طرح بزرگوں کی اولاد کا ادب کیا جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ فاسق و فاجر نہ ہو شریعت کے باغی نہ ہو. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. سلام پڑھیں.